کہ جس دلیری کے ساتھ یہ جنگ لڑتا ہے، جس دلیری کے ساتھ یہ مقابلہ کرتا ہے، انہوں نے قبائل کی خوبصورت عورتوں کو اغوا کیا۔ یہ جو نورتن تھے یہ اسے حسد کرنے لگے۔ پاکستان میں ایک ہر دل عزیز شخص کو جبراً جیل میں رکھا گیا ہے۔ خدا را ہوش کے ناخن لیجیے اور پاکستان کو پھلنے پھولنے دیجیے۔ وہ اپنے قبیلے کا سب سے خوبرو، وجیح، جوان، نڈر، دلیر، بہادر اور کمال کا جنگجو تھا۔ ملنساری کے باعث قبیلے کے لوگ اس سے بہت محبت کرتے تھے، لوگ اس کو بہت پسند کرتے تھے، اور کسی حد تک تو قبیلے کا سردار بھی اسے بہت پسند کرتا تھا۔ مگر یہ بات سردار کے لالچی اور خود غرض جو نورتن تھے انہیں ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی، وہ اسے پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جس دلیری کے ساتھ یہ جنگ لڑتا ہے، جس دلیری کے ساتھ یہ مقابلہ کرتا ہے اور قبیلے کی تمام خواتین کی آنکھ کا تارا ہے، کیونکہ وہ خوبرو بھی اتنا ہی تھا، یہ وجہ بنی جس کی وجہ سے لوگ اس سے، یہ جو نورتن تھے یہ اسے حسد کرنے لگے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آہستہ آہستہ یہ نورتن جو تھے، لالچی، خود غرض، انہوں نے سردار کے کان بھرنا شروع کیے اور سردار کو یہ کہنا شروع کیا کہ جس طرح اس کی قابلیت ہے اور جتنی اس کی لائکنگ ہے قبیلے میں، لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں یہ سرداری لے بیٹھے گا اور یہ آپ کے تخت پر براجما ہو جائے گا۔ پہلے پہل تو سردار انہیں ڈانٹتا رہا کہ نہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ سردار بھی یہ بات سوچنے لگا کہ اس کی پبلک میں جتنی پذیرائی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ میری سرداری بھی لے ڈوبے۔ اور پھر ایک وقت آیا جب ان نورتنوں نے سردار کے ساتھ مل کر ایک سازش بنی۔ پورے قبیلے میں ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا، لوگوں کو کھانوں پہ بلایا گیا، ناچ گانا، لطیفے، ہنسنا کھیلنا، لوگ مشغول تھے کہ اسی دوران اس وجیح نوجوان کو کھانے میں زہر دے دیا گیا۔ تقریب ختم ہوئی، لوگ اپنے اپنے خیموں میں چلے گئے، اور پھر آدھی رات کو ایک خیمے سے رونے دھونے کی آوازیں آنی شروع ہوئی، تو پتہ چلا کہ اس خوبرو نوجوان کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پورے قبیلے میں پھیلی، خواتین نے رونا شروع کیا، مرد حضرات بہت افسردہ ہوئے کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ ابھی کچھ لمحہ پہلے تو یہ ہمارے ساتھ ہنس کھیل رہا تھا، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ تمام کی تمام سازش اور اس کی موت کا ذمہ دار قبیلے کا سردار اور اس کے نورتن تھے۔ قبیلے کے افراد نے اس کو اللہ کی طرف سے رضا سمجھتے ہوئے، اللہ کی رضا سمجھتے ہوئے انہوں نے اس فیصلے کو قبول کیا اور خاموشی اختیار کر لی۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد جب یہ خبر اس قبیلے کے مخالف قبائل تک پہنچی اور انہیں معلوم ہوا کہ قبیلے کا سب سے بہادر جنگجو مر چکا ہے، تو ان سب نے مل کے پلان کیا اور ایک دن اس قبیلے پر حملہ آور ہو گئے۔ اس قبیلے پر حملہ آور ہونے کے بعد انہوں نے قبائل کی خوبصورت عورتوں کو اغوا کیا، قبائل کے نوجوانوں کو قتل کیا، اور جتنا مال و زر تھا وہ اٹھا کے لے گئے، اور جاتے ہوئے تمام خیموں کو انہوں نے آگ لگائی، تباہ کر دیا۔ کچھ افراد نے، کچھ خواتین نے چھپ کر اپنی جان بچائی، اور جیسے یہ معاملہ ٹلا، صبح ہوئی، یہ لوگ جو چھپے ہوئے تھے باہر نکلے تو اپنے ہر طرف دیکھا تو آگ ہی آگ تھی، راکھ ہی راکھ تھی، اور کچھ سامان باقی نہیں بچا تھا۔ خواتین بیان کرنے لگیں اور مرد حضرات اپنا سر پیٹنے لگے، اور پھر ایک دوسرے سے گلہ کرنے لگے کہ اگر تم کھڑے ہو جاتے تو میں بھی تمہارے ساتھ کھڑا ہو جاتا، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا، اب تو نقصان ہو گیا۔ تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ اس کے بعد یہ قبیلہ کبھی بھی پنپ نہیں سکا، کیونکہ سب کچھ تباہ ہو چکا ہوا تھا، سردار بھی مارا جا چکا تھا۔ جو قبیلے اپنے لوگوں کی قدر نہیں کرتے ان کے ساتھ یہی حالت ہوتی ہے۔ یہ کہانی برسوں پہلے میں نے ایک ڈائجسٹ میں پڑھی تھی، اور سچ یہ ہے کہ میں اس کہانی کو بھول چکا تھا، مگر پاکستان کے موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے اس کہانی کی سملیرٹی نے مجھے یہ کہانی یاد کرائی۔ آج بھی پاکستان میں ایک ہر دل عزیز شخص کو جبراً جیل میں رکھا گیا ہے، اس کے ساتھ تشدد کیا جا رہا ہے، اس کو اذیت دی جا رہی ہے کسی نہ کسی شکل میں، اور اس کی حمایت یافتہ لوگوں کو جیلوں میں بند کیا جا رہا ہے، ان کو گھروں سے اٹھایا جا رہا ہے، خواتین کو زد و کوب کیا جا رہا ہے، خواتین کو گھروں سے اٹھایا جا رہا ہے۔
یعنی یہ تمام منظرنامہ ملتا جلتا ہے، مگر ایک بات یاد رکھیے، جیسے مورخ نے لکھا تھا کہ وہ قبیلہ کبھی پنپ نہیں سکا، اس کے کچھ لوگ مختلف قبائل میں جا بسے اور اس قبیلے کا نام و نشان تک نہیں رہا۔ تو آپ بھی یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اتنے زیادہ ہر دل عزیز آدمی کو اگر کل کو خدا نہ خواستہ کچھ ہو جاتا ہے تو پھر اپنا انجام یاد رکھیے گا۔ خیبر پختونخوا کے لوگ تو پہلے سے اس بات کا تہیہ کیے بیٹھے ہیں کہ اگر ہمارے لیڈر کو کچھ ہوا تو ہم آپ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ میری تمام احباب سے درخواست ہے کہ خدا کے لیے اپنے گھر کو شیر کو کبھی نہیں مارنا چاہیے، ورنہ باہر کے کتے آپ کی بوٹیاں تک نوچ جاتے ہیں، کچھ باقی نہیں بچے گا اور ہمیں بہت وقت لگے گا اور شاید ہم کبھی پنپ بھی نہ سکیں۔ خدا را ہوش کے ناخن لیجیے اور پاکستان کو پھلنے پھولنے دیجیے۔ خدا را۔